السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول۔ رواه الامام مسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اسلامی ہجری سال کا دوسرا مہینہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینہ کی فضیلت یا اس کی طرف منسوب شر اور نحوست کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی طرف شر اور نحوست کی نسبت کی جاتی تھی۔ اسے آفات اور بلیات کا، مصیبتوں کا مہینہ قرار دیا جاتا تھا، اور اسی جاہلیت قدیمہ کے کچھ آثار اب بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اس مہینہ کے حوالے سے جاہلیت قدیمہ کی طرح یہ تصور بعض لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اور سفر کے مہینے میں سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں بالعموم دیکھنے کو ملتی ہیں کہ معاذ اللہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، ابتلاء کا، آزمائش کا مہینہ ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامة ولا صفر ولا غول، کہ از خود اللہ کے حکم کے بغیر کسی بیماری میں متعدی ہونے کی صلاحیت نہیں، بدشگونی اور بدفعلی کا کوئی تصور نہیں، ولا ہامة، الو یا کسی پرندے کی بنا پہ نحوست اور بدفعلی لینے کا کوئی شرعی تصور موجود نہیں، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں جو باتیں رائج تھیں ان کا کوئی ثبوت موجود ہے، ولا غول، اور نہ ایسے جنات اور بھوت یا چڑیلوں کا تصور ہے جو شکلیں بدل کے انسانوں کو گمراہ کریں۔ تو ماہ سفر بھی
عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث مبارک میں فرمایا ولا سفر، کہ سفر کے بارے میں لوگوں میں رائج جو تصورات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اور دیگر شارحین حدیث نے لکھا کہ ولا سفر کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اہل جاہلیت مہینوں میں جو تقدیم و تاخیر کرتے تھے، جسے قرآن کریم نے سورہ توبہ میں نسی قرار دیا، کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 مہینے قرار دی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد اللہ کے حکم میں، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں 12 مہینے ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عظمت اور احترام والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور پختہ دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ تو ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبات ارشاد فرمائے، ان میں خطبہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ آج زمانہ پھر کے اپنی اسی اصل شکل، حیت اور صورت میں آ گیا ہے جس پہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں پہ مشتمل ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متتالیات، 3 مہینے مسلسل اور پے در پے ہیں۔ ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور 4 حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ۔ اہل جاہلیت ان 4 حرمت والے مہینوں میں باہمی قتال کی حرمت کی بنا پہ لڑائیوں سے باز رہتے، لیکن بسا اوقات ان کے ہاں اگر لڑائی چل رہی ہوتی تو وہ ان مہینوں میں تقدیم و تاخیر کر لیتے، کہ اگر لڑائی شروع ہو گئی ہے تو محرم کو سفر کی جگہ لے جاتے، سفر کو محرم کی جگہ لے آتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں میں، اشہر حرم میں، حرمت والے مہینوں میں تقدیم و تاخیر یہ کفر میں اضافہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس کے ذریعے وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ وہ ان حرمت والے مہینوں میں سے سفر کو کبھی یا کسی اور مہینے کو کبھی حلال قرار دے دیتے ہیں اور کبھی اسے حرمت والا برقرار رکھتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ رب العزت نے جو حرمت والے مہینوں کی گنتی مقرر کی ہے اسے پورا کر لیں، اس کی موافقت کر لیں۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فرمایا اس طور پہ یہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو حلال کرتے ہیں، اس کی حرمت اور عظمت کو پامال کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا سفر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سفر کی تقدیم و تاخیر کا کوئی اعتبار نہیں، حرمت والے مہینے اپنی جگہ پہ ہی برقرار رہیں گے، اور لوگوں کے اسے آگے پیچھے کرنے سے، مقدم مؤخر کرنے سے ان کی اصل حالت اور اصل جگہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو لا سفر کا ایک مفہوم جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے کہ فرمایا کہ شہر سفر یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، اس سے سفر کا مہینہ مراد ہے کہ اہل جاہلیت کبھی اسے حلال قرار دیتے اور کبھی اسے حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے۔ دوسرا مفہوم اس کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین حدیث نے اہل جاہلیت کے ہاں رائج چند دیگر باطل تصورات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہل جاہلیت کے ہاں سفر جو ہے وہ پیٹ کے ایک کیڑے کا نام تھا جو شدید بھوک کے وقت انسان کو کاٹتا ہے، اور بسا اوقات یہ انسان کے لیے جان لیوا شمار ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر، اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ دوسرا، اسی حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اہل جاہلیت جو ہے وہ اس مہینے کو آزمائشوں کا اور مصیبتوں کا مہینہ قرار دیتے کہ اس مہینے میں بکثرت جو ہے آسمان سے آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ لا سفر، تمہارے ہاں سفر کے مہینے سے یہ جو تصورات پائے جاتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لہذا یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح مہینہ ہے، نہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے، نہ اس میں کوئی خاص عبادت اور عمل ہے، اور نہ یہ مہینہ آزمائش کا یا ابتلا کا مہینہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی لا سفر، کہ سفر کے حوالے سے خواہ زمانہ جاہلیت کی تقدیم و تاخیر ہو یا سفر کے حوالے سے پائے جانے والے ان کے تصورات ہوں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبین لے کے آئے ہیں وہ واضح دلائل اور براہین پہ مبنی ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ توہم پرستی، بدشگونی، بدفعلی جیسے تصورات کی جو ہے وہ نفی کرتی۔ زمانہ جاہلیت کے یہی قدیم تصورات بدقسمتی سے اب بھی ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور اس مہینے کو معاذ اللہ آزمائشوں کا مہینہ قرار دیتے ہوئے بعض لوگ اس مہینے میں کاروبار کے شروع کرنے سے، بعض شادی بیاہ سے، اور بعض جو ہے وہ اس مہینے کے مخصوص ایام کو جو ہے وہ منحوس یا آزمائش والا سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک روایت بھی جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی جاتی ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دی تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ روایت من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے، اہل تحقیق مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی مستند کتاب حدیث میں یہ روایت موجود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص
مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے، جھوٹ باندھے، میری طرف کسی غلط بات کی نسبت کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا اور میری طرف کسی بات کی نسبت کرنے میں فرق ہے۔ میری طرف کسی بات کی نسبت کرنا کسی اور آدمی کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے کی طرح نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات سے احکام شریعت ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے مجھ پہ کوئی غلط بات میری طرف منسوب کرتا ہے، جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، تو وہ شریعت میں از خود اضافہ کی بنا پہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح اس مہینے کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کے ابتدائی 13 ایام جو ہے وہ انتہائی سخت ہوتے ہیں، یا معاذ اللہ یہ زیادہ منحوس ہوتے ہیں، اسے 13 تیدی کا نام بھی دیا جاتا، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی۔ اور اسی مہینے کی طرف منسوب ایک عمل جو ہے، جو سوشل میڈیا پہ بھی آج کل گردش کر رہا ہے، سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے، چہارشنبہ کے حوالے سے، کہ اس دن کو خوشی کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور نسبت یہ کی جاتی ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، کہ آپ اپنی بیماری کے ایام میں آپ کو قدر افاقہ ہوا اور آپ نے غسل صحت فرمایا، جبکہ یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے۔ اس بات کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اصحاب سیر اور کتب تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت پکڑی ہے، آپ کی بیماری جو ہے اس نے شدت اختیار کی ہے۔ تو اس مہینے کے حوالے سے جو باتیں زمانہ جاہلیت قدیمہ کی ہوں یا موجودہ جاہلیت کی ہوں، ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بیان فرما دیا کہ انسان کو یا انسان پہ پیش آنے والے حالات اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے میں نے سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کیا فرما دیجئے ہمیں وہی حالات پیش آئیں گے، انہی چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑے گا جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ دیے۔ هُوَ مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پہ اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ مومن کو یہ چیز زیبا نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کے باطل اوہام اور تصورات کی بنا پہ کوئی عمل جو ہے وہ اختیار کرے، بلکہ اللہ رب العزت پہ کامل یقین۔ کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی تاریخ میں یا کسی زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست انسان کی بدعملیوں کی، انسان کی بدعمالیوں کی، اس کے گناہوں کی۔ جو دن اللہ رب العزت کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزر جائے، وہ انسان کے لیے بابرکت دن ہے۔ اور جس دن وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دوری میں مصروف رہا، وہ دن اس کے لیے جو ہے وہ منحوس اور شر کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی طرف حوادث اور مصائب کی نسبت یہ کفار کا طرز عمل قرار دیا کہ وہ کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے، اسی میں ہم نے مرنا جینا، کیونکہ وہ آخرت کے تصور کے منکر تھے، اور وہ کہا کرتے تھے وما یہلکنا الا الدہر،
اور ہمیں یہ زمانہ ہی ہلاک کرتا، یعنی یہ گردش لیل و نہار زمانے کا آنا جانا ہی ہمارے آنے جانے کا، دنیا میں آنے کا اور دنیا سے جانے کا سبب ہے۔ گویا اس طور پہ وہ اللہ رب العزت کی تخلیق اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ زمانے میں جو امور بھی وجود میں آ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ دن اور رات کی گردش اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا یہ انسان مجھے ایذا پہنچاتا، میری شان کے نامناسب باتیں کرتا، اور اس کی وضاحت فرمائی کہ یسب الدہر، یہ زمانے کو برا بلا کہتا۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واخیبۃ الدہر، کہ تم کسی آزمائش اور تکلیف میں مبتلا ہونے کی بنا پہ زمانے کو برا بلا مت کہا کرو۔ تو میں یہ زمانے کو برا بلا کہتا، وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ اس زمانے میں اختیار تو مجھ اللہ کا ہے۔ اُسَلِّفُ اللَّيْلَ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ كَيْفَ أَشَاءُ، میں جیسے چاہتا ہوں رات اور دن کو جو ہے وہ پھیرتا ہوں۔ تو رات اور دن میں آنے والے حوادث و واقعات اللہ کے حکم کی بنا پہ ہیں، اور اس میں انسان کے گناہوں کا، انسان کی بداعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی تو یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا، اور وہ مالک تو ویعفو عن کثیر، بہت سے امور کو تو وہ معاف کر دیتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بر و بحر میں جو فساد برپا ہے یہ انسانوں کے اعمال کا کیا دھرا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی اچھا عمل کرتا وہ اس کے فائدے کے لیے، اس کے ثمرات و برکات اور فوائد اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ومن اساء فعليها، اور جو برا عمل کرتا ہے وہ اسی پہ ہی پڑتا ہے، اس کے نقصانات اور اس کی نحوست اور اس کا وبال اسی کی طرف ہی لوٹتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جو اچھے عمل کرتا اس کے فوائد بھی سمیٹتا، اور جو برے عمل کرتا ہے اس کے نقصانات کا ذمہ دار بھی وہ اپنی بدعمالیوں کی بنا پہ خود ہوتا۔ تو زمانے کا آنا جانا یا گردش لیل و نہار، اس کی طرف کسی شر کی یا نحوست کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ شر اور نحوست انسان کے اعمال کی بنا پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو کئی احادیث میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، فرماتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے، اے بیٹے، میں تمہیں چند باتیں سکھانے لگا ہوں، انہیں یاد رکھنا، ازبر کر لو۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری امت، پوری انسانیت اکٹھی ہو کے
تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، جب تک اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہے تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر سارے اکٹھے ہو کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو جب تک اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ پختہ عقیدہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بھی بچاتا، ہر قسم کے توہم پرستی سے بھی بچاتا اور بدشگونی سے بھی بچاتا کہ ہم، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شرک کا نقد عذاب جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے، مشرک کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ اللہ رب العزت سلب کر لیتے ہیں، کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کو وہ نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیتا، کہ جنہیں جو اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، جو اپنی حرکت میں اس کے محتاج ہیں، اور اس کی کم عقلی کی مختلف دلائل انہوں نے دیے۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ سفر میں ساتھ رکھنے کے لیے جو اور ستو کے جو ہے وہ بت بنایا کرتے تھے، کہ اب یہ بڑے بت لات و منات کو، عزا کو کہاں اٹھائے پھریں گے، سفر میں لے جانے کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بناتے، اور دوران سفر اگر زیادہ راہ ختم ہوتا تو اپنے معبود ہی کی لات ٹانگ توڑ کے اسے پانی میں گھولتے اور کھا لیتے۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جو مشرکین کی توہم پرستی کی بنا پہ مشرکین کے باطل عقائد کا جو رد کیا، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مشرک جو ہے وہ عقل سے محروم ہوتا، کہ اگر وہ عقل سلیم سے کام لے تو ایک اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز نہ مانے، کائنات میں صرف اسی ہی کا اختیار مانے۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کے کارساز ہونے کے اس عقیدے میں تزلزل میں مبتلا ہوتا، اگر یہاں پھسلتا ہے تو پھر یہ پتوں کی سرسراہٹ سے بھی ڈرتا، پھر یہ معمولی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیتا، جبکہ عقائد عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک دعا کا حوالہ دینا چاہوں گا، اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا عقیدہ دیا، کس طور پہ باطل توہم پرستی سے، بدشگونی سے، باطل نظریات اور تصورات سے امت کو بچایا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر مقام رفیع کے باوجود اللہ کے حضور اپنے عبدیت کا اظہار جن کلمات میں فرما رہے ہیں، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ما ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہی ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ ہی چل رہا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ مبنی بر عدل ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں ہر اس نام کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو تعلیم کیا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو تو نے علم غیب میں اپنے پاس رکھا، کسی کو اس کا علم نہیں دیا، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ تو اس قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور اسے میرے غموں کے، میری پریشانیوں کے چھٹنے اور میری مشکلات کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی
مصیبت کو نعمت میں اور اس کی پریشانی کو اللہ مسرت اور خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات جو ہے اپنی عبدیت کا اظہار اور اس چیز کا اظہار کہ سارے فیصلے اللہ رب العزت ہی کے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں کہ کسی دن میں، کسی زمانے میں، کسی تاریخ میں، کسی وقت میں بذات خود کوئی نحوست نہیں۔ نحوست انسان کی بدعمالی اور گناہوں کی وجہ سے، نحوست انسان کے گناہ اس کے سر پہ لاتے ہیں، کبھی یہ رزق میں محرومی کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ بسا اوقات انسان کسی گناہ کی بنا پہ رزق سے محروم کر دیا جاتا، کبھی دیگر مشکلات اور مصائب کی بنا پہ۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ حوادث زمانہ میں اسے لیل و نہار کی طرف یا باطل تصورات اپنانے کی بجائے اللہ رب العزت جو ان امور کے پیچھے اصل قدرت اور طاقت کے مالک ہیں، اس رب کو راضی کیا جائے، اسی سے ہی مدد مانگی جائے، اسی سے سوال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں اور اللہ ہمیں ہر قسم کے باطل تصورات اور توہمات سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔